سورۃ الروم آیت 33 سے 39 تک۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ لوگ اتنا کہنے پر چھوڑ نہیں دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ بس ہم ایمان لائے اور جنت کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں۔ اللہ نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا اور اب بھی آزمائش تو ہوگی، امتحان تو ہوگا، لیکن عموماً جب لوگوں پر کوئی امتحان آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو پھر ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اسی کے بنتے ہوئے۔ اور پھر ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، تو کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آنے والی رحمت کو وہ انسانوں یا دیگر مخلوق کی کارکردگی بتاتے ہیں، اور اس طرح وہ شرک کے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ عام حالات میں جب انسان ایک روٹین کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، معمول کی زندگی، اس میں کوئی مشکل نہیں، کوئی تکلیف نہیں، تو وہ سرکش بنا رہتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے، میں ہی حق پر ہوں، اور اسی طرح کے کچھ اور خیالات اس کے اندر ہوتے ہیں۔ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہوتا، نہ بندوں کے سامنے عاجزی اختیار کرنا اور نہ اللہ کے سامنے۔ تو یکایک جب اس پر کوئی آزمائش آتی ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے، تو پھر اس کا رویہ اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً ڈگیں ڈال دیتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، دعائیں مانگنے لگتا ہے، پکارنے لگتا ہے۔ اس وقت وہ عاجزی کا ثبوت دیتا ہے، اور بعض اوقات بندوں کے سامنے بھی جو کل تک سرکش بنا ہوا تھا آج وہ مسکین بن جاتا ہے۔ ایسا ہی انسان جو صرف کسی مصیبت اور تکلیف کے وقت عاجزی اختیار کرے اور اس کے بعد پھر اپنی پرانی ڈگر پہ آ جائے اور اللہ کو بھول جائے، اور اس کی بجائے وہ دوسری شخصیتوں اور دوسرے انسانوں یا دوسری مادی چیزوں کی طرف دوڑنے لگے یا ان کو اپنے فائدے کی چیز بتائے، تو یہ پھر انتہا درجے کا ظلم ہے۔ اسی لیے شرک کو کیا کہا گیا؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور یہاں انسان کی حماقت اور اس کی ناسمجھی کی بات بھی کی گئی ہے کہ پھر پرانی سرکشی اور پرانی ہے تمرد اور اکڑ اور بد اخلاقی پر پھر اتر آتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفر کریں اس کا، یعنی اس نعمت کا جو ہم نے ان کو دی، یعنی ناشکری کریں، یہاں کفر بمانا ناشکری۔ فتمتعوا، تو ٹھیک ہے مزے کر لو، فائدے اٹھا لو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے کہ جن چیزوں پہ تم بھروسہ کیے ہوئے ہو اور اللہ کو بھول کر جن چیزوں کے پیچھے تم پڑ گئے ہو ان کی حقیقت کیا ہے، یہ جلد تمہارے سامنے آ جائے گا۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، تو کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے، کوئی سند اتاری ہے جو گواہی دیتی ہو اس شرک کی جو وہ کر رہے ہیں؟ یعنی ان کے پاس اس شرک کا جواز کیا ہے کہ نعمت دینے والے کو بھول کے یہ دوسرے کے شکر گزار بنے ہوئے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جب تکلیف آئی، دعا ہوئی،
تکلیف دور ہو گئی، اب آئندہ زندگی بھر کے لیے یہ کس کے بن جاتے؟ اپنے رب کے بن جاتے. یہی شکر گزاری ہے، یہی اس تکلیف سے نکلنے کے بعد شکر گزاری کا رویہ ہے. لیکن جب وہ ایسا نہیں کرتے، پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھول کر اس سے غافل ہو کے کسی اور کی طرف متوجہ ہونا ہی دراصل یہاں شرک کا معنی رکھتا ہے. کہ وہ رب جو توجہ کے لائق تھا، وہ رب جو عبادت کے لائق تھا، وہ رب جو عظمت اور بزرگی کے لائق تھا، اس کو چھوڑ کے تم اور چیزوں سے مروب ہوئے پھرتے ہو، اور چیزوں میں پڑ گئے ہو، اور چیزوں کو تم نے اپنی زندگی میں اہم بنا لیا. تو یہی ناشکری ہے. جلد ہی پتا چل جائے گا کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس ناقدری اور اس ناشکری کی. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو خوش ہونے لگتے ہیں، پھول اٹھتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو یکا یک وہ مایوس ہو جاتے ہیں. یہ کون شخص ہے جو نعمت پا کے پھول اٹھتا ہے اور جو نعمت کے جانے پر مایوس ہو جاتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو قارونی مزاج رکھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ نعمت اس کے زور بازو کا نتیجہ ہے، کہ جو کچھ اس کو ملا ہے اس کے علم کی وجہ سے ملا ہے یا اس کی قابلیت کی وجہ سے ملا ہے. حالانکہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ ہماری قابلیت کی وجہ سے نہیں. اور اگر آپ قابلیت بھی سمجھتے تو قابلیت کس نے دی؟ ہر خیر کا سرچشمہ تو وہی. لیکن ہم اللہ کو پس پش ڈال کے، اس کو بھول کے، پھر سارا خود پر ڈپینڈ کرتے ہیں، یعنی انڈیپینڈنٹ ہونے لگتے ہیں. انڈیپینڈنٹ یعنی خود پر ہی ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں کہ سب کچھ ہمارا اپنا کمال ہے. ایسے لوگ جب زندگی میں پھر کسی ناکامی کا شکار ہوتے ہیں تو انتہائی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انتہائی مایوسی میں، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی ختم کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں اب پتا چل جاتا ہے کہ جس پر وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے وہ تو بڑی کمزور چیز تھی، وہ تو سہارا نہیں تھا. یعنی اگر اپنی ذات پر ہی اعتماد تھا تو وہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. تو جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے اور اگر چلی جائے تو وہ اسے بھی اللہ کا فیصلہ سمجھتا ہے، خود کو قصوروار ٹھہراتا ہے، وہ پہ مایوسی کا شکار کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ خوشی پا کر بھی معتدل رہتا ہے اور تکلیف آنے پر یا آزمائش آنے پر بھی اعتدال کا دامن نہیں چھوڑتا. وہ اس وقت بھی نہ غلط بیانی کرتا ہے اور نہ ہی بد اخلاقی پہ اترتا ہے، نہ ہی اللہ سے شکوے کرتا اور نہ ہی بندوں سے، بلکہ وہ تو ہر حال میں شکر گزار ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ خوشی اور غم، راحت اور تکلیف دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں. لہذا وہ دونوں حالتوں میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. خوشی ملتی ہے تو بھی اللہ کی طرف، اور غم آتا ہے تو بھی اللہ کی طرف. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے بارے میں فرمایا، عجبا لامر المؤمن، حیران کن ہے مومن کا معاملہ. حیران کن، عام بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا کیسے حیران کن، کہ خوشی ملتی ہے تو بھی وہ شکر گزار ہے اور تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے. اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی کہ ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن. تو یہ صرف نصیب ہوتا ہے کس کو؟ مومن کو. ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ. خوشی میں پھولتا نہیں، غم میں مایوس نہیں ہوتا. اس ساری بات میں ہمیں خود کو پرکھنا ہے کہ خوشی آنے پر ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں، زمین پہ یا آسمان پہ پہنچنے لگتے ہیں، تکبر کی کس انتہا تک جاتے ہیں، کتنی اونچی اڑان اڑتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں خود کو اور دوسروں کو. تکبر آپ جانتے ہیں، دوسروں کو حقیر پھر سمجھنے لگنا. خود کو کوئی علم مل گیا، کوئی قابلیت، کوئی مال، کوئی عہدہ، کوئی کچھ، سب بے وقوف نظر آنے لگے، سب اپنے سے کمتر نظر آنے لگے. تکبرن. لیکن مومن خوشی پا کر کیا سمجھتا ہے؟ یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور یہ بھی ایک آزمائشی ہے کہ میں اب کیا کرتا ہوں. لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ کس نے کہا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کے جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھی. ان کا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے میرے پاس، یہ میرے رب کی آزمائش بھی ہے، اتنا بڑا علم، کہ اب میں کیا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. تو نعمت کوئی بھی ہو، جب بھی عام لوگوں کے مقابلے میں آپ کو کوئی چیز زیادہ مل جائے، سوچئے بہن بھائیوں کے مقابلے میں، رشتہ داروں کے مقابلے میں، دوستوں کے مقابلے میں، عام مخلوق کے مقابلے میں آپ کو کوئی چیز زیادہ مل جائے
تو وہ دراصل کیا ہے؟ ایک تو اللہ کی نعمت ہے اور ساتھ ہی اس کو وہ آزمائش بھی ہے. آزمائش کس معنی میں ہے؟ اب آپ کیا کرتے ہیں، اب آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں جن کے پاس یہ نہیں، ان کے بارے میں اب کیا خیال ہے. کیونکہ عام طور پہ لوگ کبھی کہتے ہیں یہ فلاں تو اتنا گناہگار ہے اس کو تو مل ہی نہیں سکتا، میں نیک ہوں اس لیے مجھے ملا ہے. فلاں تو ان پڑھ ہے اسے کیسے مل سکتا ہے، میں پڑھا لکھا ہوں اس لیے مجھے ملا. فلاں تو بے وقوف ہے اسے کیسے مل سکتا ہے، میں عقل مند ہوں اس لیے مجھے ملا. تو یہ خود کو پڑھا لکھا سمجھنا اور خود کو عقل مند زیادہ سمجھنا اور خود کو زیادہ بہتر جاننا دوسروں سے، یہی تو تکبر ہے. تو کبھی بھی دل میں خیال آئے تو کیا سوچنا چاہیے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر چیز اسی کی طرف سے ہے، دیتا بھی وہی ہے لیتا بھی وہی ہے. تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، سب تو اسی کا ہے، میرے پاس تو اکڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں. تو مومن اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے، اس لیے وہ اچھے حالات میں کبھی اکڑتا نہیں، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا. اور جب اس کی قوتیں جواب دے جائیں تو مایوس نہیں ہوتا. جب سب کچھ بھی چلا جائے تو جو شخص اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اگر سب کچھ بھی کھو گیا میرا رب تو میرے پاس ہے نا، وہ تو نہیں گیا کہیں. اور جس کو رب پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کے جانے پہ افسوس نہیں کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیے، جب پیچھے فرعون تھا آگے سمندر، تو بنی اسرائیل نے پریشان کرنا شروع کر دیا حسب معمول، یہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہو، ہمیں ڈبو گے اب تم، نہ ادھر کے رہنا ادھر کے. تو کتنے کانفیڈنٹلی کہتے کلا، اتنے تنگ حالات میں بھی، جب آگے بھی خطرہ اور پیچھے بھی خطرہ اور بیچ میں آپ پھنسے، کلا کوئی خطرہ نہیں، انما معی ربی سیہدینی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا، وہ رستہ دے گا. ایسا شخص ہوتا ہے جو ہر حال میں انتہائی نقصان کے وقت بھی کیا کہے، کچھ بھی کھو جائے. مثلاً کسی کی اولاد فوت ہو جائے تو ایک مومن کیا کہتا ہے؟ رب تو ہے نا، اسی کی دین تھی، لے گیا، امانت اسی کا مال تھا. شوہر چلا جائے اسی کی دین تھی، لے لیا اس نے، وہ تو ہے نا. شوہر گیا وہ تو نہیں گیا. کوئی بھی چلا جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ حوصلہ نہیں ہارتا، وہ ہمیشہ پانے پہ نظر رکھتا ہے کہ ابھی باقی کیا. اور اگر کچھ بھی نہ رہے انسان کے پاس اور اللہ پہ بھروسہ اور توکل ہے، ایمان ہے، یقین ہے، تو سب کچھ. اور اگر سب کچھ بھی ہو اور یہ توکل اور بھروسہ اور یقین نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، پاس خالی ہے. اور ایسے ہی کھوکھلے انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتے. اولم یروا، انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق کی تقسیم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کا چاہتا ہے بہت فراخ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نپتلا دیتا ہے. یعنی اگر اس نے کبھی زیادہ بھی دیا تو اسی کا دیا ہوا تھا، اور اگر آج اس نے لے لیا تو بھی اسی کا کرم. ایک پیراگراف آپ کو سناتی ہوں. ایک شخص اچھے خاندان میں پیدا ہوا، بعد کو اس کے حالات خراب ہو گئے، معاشی اعتبار سے وہ بالکل مفلس ہو کر رہ گیا. اچھے حالات تھے، پھر سب کچھ چلا گیا. اس زمانے میں اس کے تمام دوست اور رشتہ دار اس سے جدا ہو گئے، کوئی اس کا نہ رہا، نہ کوئی سلام، نہ ملاقات، نہ کلام، کوئی تعلق والا نہیں تھا. پھر وہ وقت آیا کہ اس کے حالات بدل گئے، وہ اپنی بستی کا سب سے زیادہ خوشحال آدمی بن گیا. اب اس کے پرانے دوست پھر واپس آنے لگے، رشتہ دار بھی پاس آنے لگے، سلام دعا کرنے لگے، اور وہ اس کو بول بول کے یقین دلاتے تھے ہم تمہارے بڑے ہی خیر خواہ تھے، ہم تمہیں کبھی نہیں بھولیں. مگر آدمی پر ان لوگوں کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہو، کیونکہ وہ تجربہ کر چکا تھا. اس نے ان میں سے کسی کی طرف کوئی توجہ نہ دی. البتہ ایک شخص جو ہر حال میں اس کا ساتھی بنا رہا، جس نے اس کو نہیں چھوڑا تھا، اس کو اس نے بہت بڑے پیمانے پہ نوازا اور اس کو اس نے اپنا قریبی ساتھی اور مشیر بنا لیا. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قدر وہ ہے جو ناموافق حالات میں قابل قدر ہونے کا ثبوت دے. سب کچھ چھن جائے مگر اس کا اپنے رب پہ کوئی شکوہ نہ ہو، وہ اپنے دکھوں کی داستان سناتا نہ پھرے، وہ کہے سب کچھ ہے الحمدللہ. اصل شکر گزاری کیا ہے؟ یہ نہیں کہ سارے دکھ سنا کے اللہ کے شکوے کر کے پھر کہا الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، جس حال میں بھی رکھے، یہ تو شکر گزاری نہیں. تو اصل شکر گزار کون ہے؟ قابل قدر کون ہے؟ جو ناموافق حالات میں قابل قدر ہونے کا ثبوت دے. جب سب بھاگ رہے ہوں وہ جمع رہے، جب سب چھوڑ رہے ہوں وہ پکڑے رکھے، یعنی اللہ کی ذات کو. جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں تو بھی وہ اپنے رب کا وفادار بن کے رہے. قیامت کے دن ایسے ہی لوگوں کی قدردانی ہوگی، کیونکہ آزمائش تو آئے گی، امتحان تو ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فوراً اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور اللہ بھی دلوں کو دیکھتا ہے نا، جسموں کو تو نہیں دیکھتا. تو اللہ تعالیٰ کس چیز کی قدر کرتا ہے؟ صرف باتوں کی نہیں، ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہے، امتحان لے کے دیکھتا ہے. اچھا اب یہ کیا کہتا ہے، اب یہ شخص کہاں کھڑا ہے. تو ہر حال میں شکر گزار بندے. یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، آپ ان کے ساتھ عرصہ بھلائی کرتے رہے تو وہ آخر میں آپ سے کیا کہیں گے؟ تشنا رہ گئے، کچھ نہیں پایا، وہ نہیں پایا جو پانا چاہیے تھا. وہ مایوسی کی بات کر کے لوٹیں گے. اور کچھ لوگ ہیں اگر آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا بھی بھلا کر دیں تو اس سے زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں. اور ایسے ہی لوگ اور پاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اور پانا شاید ہماری قوت اور ہماری کوشش سے ہوگا. مزید پانے کا راز کیا ہے؟ شکر گزاری. کہ یا رب جتنا تو نے دیا میں اس پہ شکر گزار ہوں، جو بھی تو نے عطا کر دیا میں تجھ سے راضی ہوں، میں خوش ہوں. بول کے تو دیکھیں کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے ساتھ، کیونکہ ہم تو ہر وقت روتے رہتے ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ اس کو نہیں دکھائی دیتا کیا کچھ ہے اس کے پاس، بھول گیا ان ساری نعمتوں کو جو اس کو ملی ہیں. دیکھیں نا ماں باپ جیسے بچوں کو سب کچھ دیتے رہتے ہیں نا اپنا، اور اگر بچے بڑے کو کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، اس سے زیادہ تکلیف کی کیا بات ہوگی ماں باپ کے لیے کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. اسی طرح وہ شخص جس کے ساتھ احسان کیا جائے اور وہ اینڈ آف دا ڈے کہ مزہ نہیں آیا، پورا نہیں ملا، سارا نہیں ملا، کچھ خاص نہیں ملا، اس کو اور کیا ملے گا پھر؟ وہ اور کیسے پا سکتا ہے؟ تو پانے کا راز بھی شکر گزاری میں ہے. تھوڑا ملے یا زیادہ ملے، تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے اگر انسان خوشی سے لینے والا ہو، تھوڑے سے بھی سیرابی ہو جاتی. لیکن ناشکر انسان کی ڈھیر سے بھی سیرابی نہیں ہوتی. مولانا رومی کی ایک حکایت ہے. مولانا رومی کی حکایات بہت عمدہ حکایات ہیں. ہمارے والد نے وہ حکایات ہمیں سبکن پڑھائیں جب بہت ارلی ایج میں اسکول گوئنگ تھے. بہت چھوٹے چھوٹے قصے ہیں اور اس میں بہت زیادہ حکمت کی باتیں. اب تو ایسی باتوں کو ہم بیکار چیز سمجھتے ہیں، لیکن اتنی زبردست تربیت کی چیزیں ہیں اس میں. گلستان اور بوستان جو ہے سعدی کی وہ بھی. تو مولانا رومی کہتے ہیں کہ ایک ملاح اور ایک عالم ایک کشتی پر تھے، اور اس سے مراد خدا نخواستہ کسی عالم کی کوئی توہین مقصود نہیں، اس لیے ذہن صاف رکھ کے سنیے، کیونکہ بعض اوقات ہمیں اپنے علم کا بھی اتنا احساس ہو جاتا ہے نا کہ ذرا سی بھی کوئی بات کرے ہم فوراً اس کو اپنے خلاف لینے لگتے ہیں، شاید ہمارے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے. تو کشتی پہ دونوں بیٹھے، ملاح کشتی چلا رہا تھا. تو عالم پوچھتے ہیں ان سے کہ ہاں بیبیاں تم نے کبھی کوئی صرف نحو پڑھی؟ کہا کہ نہیں. کہا تمہاری تو آدھی عمر ہی ضائع ہوگی، کیا سیکھا تم نے اب تک؟ تھوڑی دیر آگے گئے تو کشتی ڈولنے لگی. تو ملاح نے پوچھا مولانا آپ نے تیرنا سیکھا ہے؟ کہا نہیں تیرنا تو نہیں سیکھا. کہا آپ نے تو اپنی ساری عمر گنوا دی. تو بعض اوقات ہم صرف نحو پڑھ کے گرامر بہت اچھی پڑھ کے ہم کیا سمجھتے ہیں جو ہمیں علم ہے وہ تو کسی اور میں ہے نہیں. آپ کو کیا پتا کہ غریب ملاح کسی اور فن کا ماہر ہے. تو یہ جو بات میں بار بار کر رہی ہوں نا کہ کبھی اپنے علم پر نازا نہ ہو کہ جو ہم نے سیکھ لیا یہی حرف آخر ہے. معلوم نہیں کس کے پاس کتنا ہے، جو انسانوں کے لیے کتنے فائدے کا ہے. تو کچھ بھی آپ کو ملے تو اصل حسن علم کا کیا ہے، اس کے ساتھ عاجزی ہی رہے، جھکاؤ ہی رہے، کیونکہ پھلدار درخت ہمیشہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور یہی علم کی پہچان ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ اسی کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم، اگر آج مجھے زیادہ ملا ہے تو اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، وہ جب چاہے لے بھی سکتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. تو کرنے کا کام ہے کہ جب زیادہ ملے تو کیا کریں پھر؟ فآت ذی القربى حق شیئرنگ، رشتہ داروں کو ان کا حق دیں. مومن کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی رضا میں خرچ کرتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے اس کا آغاز نیکی کا یا ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریب والوں سے. والمسکین، اور پھر سوسائٹی کے دوسرے ضرورت مند، وابن السبیل، اور مسافر. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اس میں اگر آپ وہ حضرت ابوبکر کی مثال شامل کر لیں کہ جب وہ کمزور اور مسکین غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے تو ان کے والد نے ایک دن ان سے کہا بیٹا اگر کرنا ہی ہے آزاد تو کوئی نوجوان اور طاقتور غلاموں کو آزاد کرو کہ آزاد ہو کے کل تمہارے کسی کام تو آئیں، ان کو آزاد کر رہے تمہیں اس میں کیا فائدہ ہو. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں یہ اللہ کی خاطر کر رہا ہوں. قرآن پاک میں آتا نا کہ وما عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. تو جو وجہ ربہ الاعلی چاہتے ہیں، للذین یریدون وجہ اللہ، جو خالصتاً اللہ کے لیے نیکی کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ اصل میں پھر کامیاب ہونے والے ہیں. لیکن اس کے برعکس عام لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے
وہ اس جگہ تو خرچ نہیں کرتے جہاں ضرورت ہوتی ہے اور جہاں اللہ کی رضا ہوتی، اس جگہ کرتے ہیں جہاں سے ریٹرن کچھ آنا ہو۔ وہ وجہ اللہ چھوڑ کے حقیر فائدوں کا بزنس کرتے نہیں، اس کا ریٹرن چاہتے ہیں۔ اب دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو وجہ اللہ چاہتے ہیں، اللہ کی توجہ، اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت، اس کا قرب چاہتے ہیں، اس لیے وہ مال خرچ کرتے ہیں، اس لیے وہ کسی کو دیتے، نو ریٹرن، کچھ بھی واپس نہیں چاہیے ان کو۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس لیے دیتے ہیں تاکہ زیادہ حاصل کر سکیں، جیسے وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، سورۃ المدثر، ابتدائی دور کی جو تعلیمات تھی، بیسک جو ایتھکس کی باتیں ہیں، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان اس لیے نہ کرو کہ اور زیادہ لے سکو۔ تو ایک طرف وہ خرچ کرنے والے جو اللہ کی خاطر، اور دوسری طرف وہ جو لوگوں کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان سے اور زیادہ واپس لے سکیں، مزید لینے کے لیے۔ انہوں نے دینے کو بھی، یعنی بظاہر جو اوپر اللہ کا نام لگایا ہوا ہے، اللہ کے نام کی آڑ میں وہ لوگوں کو جو دیتے ہیں اس کا لوگوں سے ہی ریٹرن چاہتے ہیں، اللہ کی رضا نہیں چاہتے، اسی لیے تو پھر احسان جتاتے ہیں۔ وما آتیتم من ربا، اور جو تم دیتے ہو ربا میں سے، لیربو فی اموال الناس، کہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ ابن عباس اور متعدد صحابہ اور تابعین کہتے ہیں کہ اس آیت میں ربا سے مراد سود نہیں بلکہ وہ ہدیہ یا تحفہ ہے جو کوئی غریب آدمی کسی مالدار کو، یا ایک عام شخص کسی حکمران کو، ایک خادم اپنے آقا کو یعنی مخدوم کو اس نیت سے دیتا ہے کہ اس کے دینے کے بدلے مجھے زیادہ ملے گا، یعنی یہ تحفہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اس سے بڑا ریٹرن میرے پاس آئے۔ تو پھر وہ دیتا بھی وہاں ہے جہاں سے بڑا آتا ہے، وہاں نہیں دیتا جہاں ضرورت ہے۔ تو اسے ربا سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ دینے والے کی نیت کیا ہے، یعنی بظاہر دیکھنے میں اس میں کوئی خرابی علت نظر نہیں آ رہی، بڑا اچھا کام ہے کہ دیکھو ایک غریب شخص کا کتنا بڑا دل ہے، وہ اپنے آقا کو اپنی معمولی سی کمائی میں سے بھی نکال کے لا کے کچھ دے رہا ہے، حالانکہ وہ بظاہر خوبصورت نظر آنے والا کام پیچھے سے بدنیتی پر مشتمل۔ کیا ہے نیت پیچھے؟ اس سے اور نکلوایا جائے۔ تو جو شخص کسی کو بھی تحفہ یا ہدیہ اس نیت سے دیتا ہے کہ یہ تھوڑا دے کے میں اور لے لوں اس سے، تو اس سے مراد پھر وجہ اللہ نہیں ہوا کرتی۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا تو ہو سکتا ہے لیکن وجہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو اللہ کی خاطر، اور وہ کس طرح دیتے ہو کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو، اپنا آپ اپنا اندر پاک کرنے کے لیے، نہیں حرص اور بخل سے۔ زکوٰۃ کا ہی معنی پاک کرنا۔ کس کو پاک کرتی ہے؟ مال کو تو کرتی ہے، انسان کے اندر کو بھی کرتی ہے، اس کے اندر سے بخل اور شح اور حرص اور لالچ کے جو احساسات یا جذبات ہیں ان کو نکالتی۔ تو فرمایا کہ جو زکوٰۃ تم دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اگین تم چاہتے کیا ہو؟ اللہ کی رضا۔ فاولئک ھم المضعفون، تو یہی لوگ بڑھانے والے ہیں، زیادہ کرنے والے ہیں۔ انہی لوگوں کا مال اصل میں بڑھتا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ جیسے وہ حدیث ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خیرات کرے کھجور کے برابر پاک اور حلال کمائی سے، اور اللہ تعالیٰ پاک اور حلال ہی کو قبول کرتا ہے، وہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر پالتا اور بڑھاتا ہے اس خیرات کو خیرات کرنے والے کے لیے، جس طرح کہ پالتا ہے کوئی تمہارا اپنے بچڑے کو، یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کی مانند ہو جاتی۔ یہ جو جملہ ہے، اور اللہ صرف طیب ہی قبول کرتا ہے، اس کے بارے میں کسی بزرگ کا ایک واقعہ آتا ہے۔ جو بزرگ یا اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی زندگی میں کچھ تجربات، مشاہدات اور کچھ علم و حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر القاء کرتا ہے، اگرچہ وہ شریعت کا درجہ نہیں رکھتی، لیکن ان میں ہمارے لیے بعض اوقات بہت بڑا سبق بھی ہوتا ہے۔ ایک شخص کو صدقہ کرنے کا شوق آیا تو وہ کسی بزرگ کے پاس گیا اور پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یعنی میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے جا کر اپنے کمائی کو حلال کریں، پھر صدقہ کرنے کے لیے آئیں۔ لیکن وہ شخص نہ سمجھے، ان کا کہ نہیں مجھے صدقہ کرنا ہے۔ کہا کہ اچھا جاؤ کرو صدقہ، اور صدقہ اس طرح کرنا کہ جو بھی پہلا شخص تمہیں ملے تم اس کے ہاتھ پر جو بھی تمہارے پاس ہے وہ رکھ دینا۔ بہرحال وہ باہر نکلے تو ایک نابینا شخص ان کو ملا، بہت ہی محتاج مسکین شکل کا۔ تو چونکہ شیخ کا کہنا یہ تھا کہ جو پہلا شخص نظر آئے اسی کو دے دینا، انہوں نے کہا کہ ان کا حکم ہے اس لیے میں اس کو دے دیتا ہوں۔
اس کو صدقہ دے دیا اور بڑے مطمئن ہو گئے کہ بظاہر ایک مسکین اور ایک ضرورت مند شخص ہے جس کو میں نے دے دیا. لیکن ہوا یہ کہ اگلے دن وہ اس کے پاس سے گزرے تو وہ کسی سے باتیں کر رہا تھا. چونکہ نابینا تو اسے پتہ نہیں تھا کہ پاس سے کون گزر رہا ہے, کیا یہ وہی شخص ہے جس نے کل مجھے صدقہ دیا تھا. تو کہہ رہا تھا کہ کل کسی مالدار شخص نے مجھے اتنا اور اتنا دیا اور میں نے فلاں کے ساتھ رات شراب پی. تو بہت افسوس ہوا. پھر وہ گئے شیخ کے پاس کہ میں نے تو صدقہ کیا تھا تو وہ تو ضائع ہو گیا, وہ تو کسی غلط کام میں لگ گیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا کہ تم پہلے اپنی کمائی کو حلال کرو, کیونکہ لا يقبل اللہ الا الطیب, اللہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے. حرام کی کثرت بھی اللہ کو متاثر نہیں کرتی اور نہ ہی اس کو کچھ فائدہ. کہا کہ دیکھو میں تمہیں 1 دینار دیتا ہوں اپنی حلال کمائی میں سے, اور یہاں سے نکل کر جو پہلا شخص تمہیں نظر آئے تم اس کو دے دینا. وہ باہر نکلے تو ایک شخص جو بظاہر اچھے حال میں نظر آیا اس کو. تو ہوا یہ کہ وہ چونکہ شیخ کا حکم تھا, اب پہلے تھوڑا متردد ہوئے کہ اس شخص کو میں دوں, یہ تو کچھ ضرورت مند نہیں لگتا مجھے. بہرحال حکم سمجھتے ہوئے وہ اس کو دے دیا اور اس کا پیچھا کیا کہ یہ کون ہے, کدھر جاتا ہے. تو وہ پیچھے چلتے رہے تو دیکھا کہ وہ شخص ایک پہاڑی رستے میں سے گزرا اور آگے جا کر اس نے کوئی چیز پھینکی. تو پیچھے دیکھا یہ کیا پھینکا, تو دیکھا ایک مرا ہوا کبوتر تھا جس نے پھینکا تھا اور گزر گیا. تو یہ شخص آگے سے جا کے ان کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ نے کبوتر کیوں پھینکا؟ تو کہنے لگا کہ میرے بچے ہیں چھوٹے اور وہ بھوکے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا, تو مجھے راستے میں یہ مرا ہوا کبوتر نظر آیا تو میں نے اس کو اٹھا لیا کہ اور کچھ نہیں تو یہی بچوں کو کھلاؤں تاکہ ان کو موت کے منہ سے بچاؤں. تو اب جب کہ مجھے اللہ نے یہ مال دے دیا ہے تو میں نے وہ مرا ہوا کبوتر پھینک دیا ہے. پھر وہ پلٹ کر شیخ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ صرف پاک کو قبول کرتا ہے. دنیا میں ہم ایک کام اپنی سمجھ کے مطابق بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے وعدوں پہ ہمیں یقین نہیں ہوتا اور سمجھتے نہیں کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا یہی حق اور سچ ہے, لہٰذا ہم بعض اوقات اس کو غیر اہم سمجھ کے اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں, یعنی اللہ کے حکم کو ایک طرف ڈال کے اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. وہ جس سورۃ الکہف میں آپ نے پڑھا تھا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا, کہ کچھ لوگوں کو یہ خوش فہمی رہتی ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں اور ان کی غلط کاریوں کا کسی کو پتہ نہیں چل رہا, ان کی حرام کاریاں کسی کو نقصان نہیں دے رہی یا خود ان کو نہیں دے رہی. تو وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے رسی دراز کی ہوئی ہے اور ایک دن پکڑنا اس نے تو پھر چھوڑنا نہیں, اور اس بھول میں وہ غلط کام کرتے چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ کسی بھی چیز کے صرف ظاہر پہ مت جائیں. اگر صرف ظاہر پہ جائیں گے تو خطا کھائیں گے. جب انسان کے اندر تقوی آتا ہے تو اس سے فرقان پیدا ہوتی, فرقان آتی تو ظاہر کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے, اور یہی سے اس کو میزان ملتا ہے اور پھر اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے اس کو. اور یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ, پاک اور حلال میں سے 1 دینار بھی خرچ کیا ہوا اللہ تعالیٰ اس کی اتنی قدردانی فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں. اور دائیں ہاتھ میں لینے کا مطلب کیا ہے, یعنی بہت ہی اہمیت اور بہت ہی خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور پھر اس کو مزید بڑھانا شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے لقمہ. پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور کسی کا قصور معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت بڑھاتا ہے, اور نہیں تواضع کرتا کوئی شخص اللہ کے لیے مگر اللہ اس کا رتبہ بڑھا دیتا ہے. معاف کرنے سے بڑھ کر کوئی انتقام نہیں, سب سے بڑا انتقام اور بدلہ معاف کرنے میں ہے. اسی میں عزت کی بلندی اور اسی میں اللہ کا قرب پانے کا راز ہے. دیکھیے اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں اگر کوئی شخص بدلہ لے لیتا ہے, لیکن عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ بدلہ لینے سے جھگڑا نہیں ختم ہوتا, مسئلہ ختم نہیں ہوتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی کسی کو برائی سے روکنے کے لیے یا اس کو اس کی غلطی بتانے کے لیے اس کو تھوڑا سا مزہ چکھانا بھی ضروری ہوتا ہے, لیکن حد کے اندر رہ کر. لیکن عموماً جب ایک شخص وار کرتا ہے دوسرا بدلہ لیتا ہے, پھر یہ وار کرتا ہے پلٹ کے, پھر وہ ایک کشاکش کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. جب 2 لڑنے والوں میں سے ایک ہاتھ روک لیتا ہے تو دوسرا کہاں تک لڑے گا, اس کے بعد کیا کرے گا, کچھ کر نہیں سکتا وہ. تو یہاں بھی پھر معاف کرنے کے فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ جو عزت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ معاف کر دے, ورنہ کیا ہوگا
آپ نے وار کیا، اس نے کیا، آپ نے کیا، اس نے کیا، عزت تو نہ رہی نا. عزت میں اضافہ نہیں ہوتا. لڑائی جھگڑا فساد ہمیشہ بے عزتی اور ذلت کا سبب بنتا ہے. اور جب انسان معاف کر دیتا ہے تو وقتی طور پر لگتا ہے کہ جیسے اس کا نقصان ہوا یا وہ نیچا ہو گیا یا پیچھے رہ گیا، لیکن عزت اسی کی ہوتی کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دگنی چیز یا جوڑے میں چیز خرچ کرے اللہ کے راستے میں تو بلایا جائے گا اس کو بہشت کے دروازوں سے، اور جنت کے کئی دروازے ہیں. بس جو شخص نمازی ہوگا اس کو جنت کے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا. جو شخص جہاد کرنے والا ہے اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا. جس شخص نے بہت خیرات کی اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا. اور جو شخص روزہ رکھنے والا ہے اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا. یہ سن کر حضرت ابو بکر نے کہا کہ بظاہر اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان سب دروازوں سے کسی کو بلایا جائے، لیکن کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے. یہاں صدقہ کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ بتایا گیا ہے، ایک انوکھا، یعنی ایک خاص طریقہ بتایا گیا ہے یا ایک خاص چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. ایسی احادیث پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت ہی پیار آتا ہے کہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کو کیا ادب سکھائیں گے، کیا کیا چیز بتائیں گے جو آپ نے بتائیں، اور کن کن چیزوں کی طرف اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف بھی آپ نے توجہ دلائی. یعنی صدقہ تو کرنا ہی ہے، لیکن جوڑے میں صدقہ کرو، ایک چیز کی بجائے دو. پیر زوجین کس کو کہتے ہیں؟ پیر کو. مثلاً آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہم یہ لفظ زوجین میاں بیوی کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ صرف میاں بیوی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. قرآن پاک میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑے میں بنایا. اور یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ درختوں میں بھی اور پانی میں بھی اور پہاڑوں میں بھی جوڑے پائے جاتے ہیں. ایک کی بجائے دو چیزیں دینا. جب آپ کسی کو صرف ایک چیز دیتے ہیں تو بعض اوقات وہ ایک چیز اتنی فائدے کی نہیں ہوتی. جب آپ اس کو دوسری چیز کے ساتھ ملا کے دیتے ہیں، مثلا آپ نے کسی کو روٹی دے دی، سالن نہیں دیا، تو ٹھیک ہے وہ بےچارا بھوکا ہے، کھا لے گا، خشک روٹی بھی کھا لے گا. لیکن اگر آپ اس کو دو چیزیں ملا کے دیتے ہیں، کمبینیشن دیتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس میں جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ دوسرے کی ضرورت کو بدرجہ کمال پورا کرنا بھی ہے. یعنی بدرجہ کمال، ادھوری چیزیں نہیں، بلکہ اتنا تو دو کہ جس سے دوسرا خوش ہو جائے. یعنی محض دینا ہی نہیں بلکہ اچھے سے دینا. تو جو شخص جوڑے میں دے گا اسے جنت کے کئی دروازوں سے بلایا جائے گا. یعنی اس کا درجہ زیادہ ہے. ایک ہے نیکی کا کام کرنا اور ایک ہے مقربین کی صف میں شامل ہونے کے لیے کچھ کرنا. ایک ہوتا ہے کیجول ایٹیٹیوڈ، بس کر لیا جو کر لیا اور اسی پہ مطمئن ہو گئے. اور ایک یہ کہ ہر کام میں حسن، ہر کام احسان کے درجے پہ، ہر کام میں خوبصورتی، پرفیکشن جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں. آدھا کام ادھورا کام ہے اور پورا کام پورا کام ہے. تو جو شخص کام پورا کرے اس کی جزا بھی کتنی پوری، بہترین. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون روزہ دار ہے؟ ابو بکر نے عرض کیا میں. پھر آپ نے پوچھا تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ ابو بکر نے عرض کیا میں. پھر آپ نے پوچھا تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے عرض کیا میں نے. پھر آپ نے پوچھا تم میں سے آج کس نے بیمار کی عیادت کی؟ ابو بکر نے عرض کیا میں نے. آپ نے فرمایا جس میں یہ باتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں جائے گا. یعنی نیکی کا کتنا وسیع تصور ہے. ہم عام طور پر ایک کام میں لگتے ہیں، دوسرے سارے اگنور کر دیتے ہیں، سارے بھول جاتے ہیں، سب چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور ہم اس پر ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ بس میں یہ کام کر رہا ہوں اور یہ سب سے اچھا ہے اور یہ سب سے بہتر ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ نماز روزہ مسجد وغیرہ کا خیال کرتے ہیں وہ لوگ صدقہ خیرات یا اور باقی بہت سی چیزوں کو بھولے رہتے ہیں. جو لوگ سوشل ورک بہت کرتے ہیں وہ عموماً مسجد جانا بھول جاتے ہیں. اسی طرح جو جس فیلڈ میں چلا گیا بس وہ اسی کا ہو کے رہ گیا، باقی دنیا کو بھول گیا. لیکن ایک معتدل انسان جو نیکی کے بہت سے کاموں کو ذہن میں رکھے وہی مقربین میں سے ہو سکتا ہے. تو حضرت ابوبکر کی شخصیت کا بھی یہاں پتہ چل رہا ہے کہ کتنے الرٹ انسان تھے اور ان کی نگاہیں نیکی کے مواقع تلاش کرتی تھی. ہماری نگاہیں کیا تلاش کرتی رہتی؟ یا یہ دیکھتے ہیں کون کیا خرابی کر رہا ہے، کس میں کیا غلطی ہے، کون کیسا ہے. صرف خرابی نہیں، بعض اوقات بلا وجہ کا تجسس.
کون کس سے بات کر رہا ہے، کون کہاں گیا، کہاں آیا، کہاں بیٹھا، کہاں اٹھا، بالکل بیکار قسم کی معلومات جمع کرنا جن کا عمل سے اور فائدے سے کوئی تعلق نہیں. یا پھر اور کیا کرتے ہیں، لالچ کی نگاہ، کس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. یا پھر بس ایسے بے خیالی میں اپنی ہی دنیا میں مدہوش، کچھ بھی نہ سوچنا، ذہنی فرار، جسے عربی میں ذہول کی کیفیت کہتے ہیں. پتہ ہی نہیں، بس ایک طرح کی نشے کی کیفیت ہے، کوئی ہوش نہیں کیا کرنا اور کیا نہیں. اور ایک ہے مقربین کا مقام کہ ان کی نگاہیں، ان کے کان، ان کا دل جاگتا ہے، حاضر ہے، فکر میں ہے کہ کہاں سے کون سی کتنی نیکی کماؤں. یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہو اور جو اپنے اس دعوے میں سچا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اور یاد رکھیے اللہ کی محبت بندوں کی محبت کے بغیر نہیں ملا کرتی. اللہ کی محبت کا رستہ بندوں کی محبت سے گزرتا ہے. اس میں آپ دیکھیے جنازے پہ کون جائے گا جنازے پہ؟ کسی جس کے دل میں کسی کا درد ہو. یا تو جنازے پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسم دنیا نبھانے جاتے ہیں کہ اگر ہم نہیں شریک ہوئے تو وہ ہمارے پہ نہیں آئیں گے، یا یہ کہ وہ کیا کہیں گے کہ جنازے پہ نہیں آئے، نام کو دکھاوے کو. یا پھر وہ جائے گا جو خواہ یہ جانتا اور پہچانتا ہی نہ ہو کہ یہ شخص کون ہے آگے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں، اسے بس یہ غرض ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، یہ کسی تکلیف میں نہ پڑ جائے، کیوں نہ میں اس کے لیے کچھ دعا کر دوں. جس کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ مجھے دوسروں کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا ہے، وہ جائے گا، وہ آگے بڑھے گا. تب آپ دیکھیے کہ اتباع الجنائز کیا ہے؟ انسانی ہمدردی کا اظہار. دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنا کے بھیجے گئے تھے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت. اور ہم آپ کی امت کیا بن گئے ہیں؟ للعالمین، جہانوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے، انسانیت کے لیے. ہم کیا بن چکے؟ سوائے شور ہنگامے کو اور کچھ آتا ہی نہیں. اگر ہم واقعی آپ کی امت ہونے پہ فخر کرتے ہیں تو ہمیں بھی رحمت، دوسروں کے لیے، نہ صرف یہ کہ ان کی دنیا میں خوشیاں لانے والے بلکہ ان کی آخرت کا بھی بھلا چاہنے والے. کیونکہ مومن کی نگاہ صرف دنیا تک نہیں ہوتی، آخرت میں جیتا ہے. وہ مومن آخرت میں جیتا ہے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. جس کو پتا میں نے آگے جا کے رہنا ہے، وہ جھگڑا بھی ہوگا تو کہے گا 2 دن کی بات ہے، جھگڑنے دو، لڑتا ہے لڑنے دو، ہم تو جا رہے ہیں. یہ نقصان پہنچانے آ رہا ہے، وہ خرابی کر رہا ہے، وہ بھئی جانا ہے نا، کوئی بات نہیں، 2 دن کی تو بات ہے، آگے جانا ہے، کچھ نہیں فرق پڑتا، کر لے جو کسی کا دل ہے. پھر وہ یہاں کے غموں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، سارے غم آگے کے لگ جاتے ہیں اس کو. اور جب تک ہمیں آگے کے غم نہیں لگتے اس وقت تک ہم اس دنیا کے غموں سے نکل ہی نہیں سکتے. یہاں رہتے ہوئے یہاں کا عذاب اور آگے کی تیاری نہیں کی تو وہاں تو اللہ ہی حافظ. تو ہم سب کو اپنے الفاظ یا اپنے قول یا اپنے دعووں پر بھی غور کرنا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا مانتے ہیں آخرت کو، کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ماننے والے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، یہ جو باتیں ہیں صرف کرنے کی جو وہ کر رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے. ہمیں بھی اس دنیا والوں کے لیے رحمت بن کے جینا ہے، اپنے وجود کو دوسروں کے لیے باعث رحمت بنائے. اور جس کے دل میں رحم ہوگا، ہو نہیں سکتا کہ اس کے آگے جنازہ پڑا ہوا ہو اور وہ اپنے کسی کام میں لگ جائے. گھر میں بیٹھ کے بھی دعا ہو سکتی ہے، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا انجان ہو. عموماً ہم پڑھ کے خبریں بس افسوس کر کے اور چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے میں صرف وہ جنازہ پڑھنے جائے گا اپنا کام چھوڑ کے، اپنی دعائیں چھوڑ کے، اپنی روٹین توڑ کے، جس کے دل میں انسانوں سے محبت، ہمدردی اور پیار ہوگا کہ اس وقت وہ میرا حاجت مند ہے، آج مجھے اس کے کام آنا ہے. اسی طرح مسکین کی بھوک اور دکھ اور تکلیف کون محسوس کرے گا؟ جس کے دل میں انسانوں کی محبت ہوگی، اس کے عمل کی تصدیق اس سے ہوگی کہ وہ مسکین یا ضرورت مند کو کھانا کھلانے والوں میں سے. اور پھر بیمار کی خبرگیری کون کرے گا؟ جس کے دل میں انسانوں کی محبت ہوگی. اب یہاں کوئی اپنی نماز اور کوئی اپنے اور روزے وغیرہ کا ذکر نہیں، سب انسانوں کی خدمت، سوشل ورک اللہ تعالیٰ بندوں کے پاس ملتا ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا، حدیث قدسی میں، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے سے فرمائے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عادت نہ کی، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے نہیں پلایا. کہ یا رب العالمین، سب کچھ تو تیرے اپنے ہاتھ میں ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ میرا فلاں بندہ ایسا تھا، تم اس کے پاس جاتے تو مجھے وہاں پاتے. تو
ایسے موقع پر بعض لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کوئی نہیں آئے تھے ہمارے جنازے میں، ہم بھی نہیں جا رہے، انہوں نے ہمیں نہیں دعوت پہ بلایا تھا، ہم بھی نہیں بلا رہے، وہ ہماری عادت کرنے نہیں آئے تھے، ہم بھی نہیں جا رہے. یہ صرف انتہائی بے حس انسان کہہ سکتا ہے. جو انکنڈیشنل محبت کرنے والا ہو وہ ایسے موقعوں پر اس طرح کی بات سوچ بھی نہیں سکتا. کوئی دشمن ہو یا دوست ہو، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دوست کی دوستی میں تو پھر چلے جانا ایک رسم دنیا ہی نبھانا ہے نا. ایسے بیماروں کی خبر لینا کہ جن سے دوستی نہیں، جن سے بنتی نہیں، جو ہمارا خیال کبھی نہیں رکھتے، وہی پھر صرف اللہ کے لیے جانا ہوتا ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت، اور ایسے ہی لوگ پھر ہر دروازے سے بلائے جائیں گے. پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو مخاطب کر کے کہ اے مسلمان عورتوں، نہ حقیر سمجھے کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کو کس میں، ہدیہ بھیجنے میں یا صدقہ بھیجنے میں، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. یعنی دوسرے کو دینے کے لیے اگر کوئی بہت بڑی فینسی خوبصورت زبردست چیز نہیں بھی، جو حیثیت ہے، جو توفیق ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز وہی بھیج دو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ لین دین سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی میں سے تو کسی چیز کو معمولی اور حقیر نہ جان، چھوٹا نہ سمجھو. کیا پتا قیامت کے دن تم اسی ایک نیکی کی وجہ سے جسے تم نے چھوٹا سمجھ کے کیا، اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاؤ. اگرچہ تو اپنے بھائی سے بشاش چہرہ بنا کر ملاقات کرے. بعض اوقات انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان غصے میں ہوتا ہے، بعض اوقات انسان خراب موڈ میں ہوتا ہے، تو اس وقت اپنے پہ قابو پا کے پھر ٹھیک ہو کے کسی سے اچھی طرح ملنا، یہ منافقت نہیں ہے، یہ مطلوب ہے کہ میکسیمم جتنا بھی انسان بہتر سے بہتر معاملہ کر سکے کرے، کیونکہ یہ بھی نیکی. حضرت جابر اور حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے. کس طرح نیت کے فرق سے جزا میں فرق ہو جاتا ہے. بظاہر ایک جیسا نظر آنے والا کام جزا کے اعتبار سے بہت بڑے فرق، مشرق و مغرب جتنے فرق کا حامل ہو جاتا ہے. اور یہ نیتیں اور یہ چھپے ہوئے دل کے ارادے صرف اللہ ہی کو پتا ہوتے ہیں، بندہ نہیں جانتا. بعض اوقات ایسا کرنے والا خود بھی نہیں جان رہا ہوتا، خود بھی نہیں پتا چلتا اس کو کہ وہ کیا کر رہا ہے. کتنی بڑی انسانی کمزوری کی نشاندہی کی گئی ہے. تو اس خول سے، اس دھوکے سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کا احتساب کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. کیونکہ اپنی اصلاح جب تک ہم خود نہیں کریں گے، کوئی ہمارا کچھ بھی نہیں بنا سکتا. دیکھیے اس وقت جو کام میں کر رہی ہوں آپ کے ساتھ، یعنی قرآن کی کچھ آیتیں شیئر کرتی ہوں، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ماحول، ایک سپورٹ، ایک راستہ آپ کو بتا دیا جائے، باقی جو کرنا ہے وہ آپ کو خود کرنا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے ایک کسان ہوتا ہے، وہ بیج اگا نہیں سکتا، کسان نہیں بیج اگاتا، تو کسان کیا کرتا ہے؟ ماحول بناتا ہے، کوشش کرتا ہے اور محنت کرتا ہے. وہ کھیت تیار کرتا ہے، وہ پانی لگاتا ہے، وہ ہل چلاتا ہے، وہ بیج ڈالتا ہے، لیکن وہ اگاتا نہیں ہے، اگاتا اللہ ہے. بالکل اسی طرح آپ کو تلاوت سنائی جا رہی ہے، آپ کو معنی بتایا جا رہا ہے، آپ کو احادیث بتائی جا رہی ہے، یہ صرف ایک کسان جیسا کام ہے. یہ تلاوت سنا کے ایک زمین نرم کی جائے، پھر اس میں مفاہیم ڈالے جائیں، سو کیا جائے، لیکن اس بیج کو پودا بنانا اللہ کا کام ہے. لہذا اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے، کسی انسان پر نہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمیشہ اس چیز کی دعا کرتے رہیں کہ جو کچھ اپنی کتاب میں سے اس نے ہمیں دیا ہے، جو ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، وہ واقعی پودا بن کے پھل پھول ہمارے اخلاق اور عمل اور کردار کی شکل میں دنیا اور آخرت میں ہمیں دے. پھر اس میں بات یہ ہے کہ زمین تو آپ کی اپنی ہے نا. کوئی کتنا بھی ماحول تیار کرے گا، زمین ہی خراب ہے، ناکارہ ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. جو خراب زمین ہوتی ہے سوائے بیکار چیزوں کے کچھ نہیں اگاتی. کتنا بھی اچھا بیج ڈالے وہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. خراب زمینوں کا پتہ، جن میں کلر ہوتا ہے، پانی زیادہ ہوتا ہے، نمکین ہوتی ہیں، ریت ہوتی ہے زیادہ، بیکار قسم کی، بنجر. تو اپنی اپنی زمین کی اصلاح کی فکر کریں، یعنی اپنے اپنے دل کی فکر کریں. آپ کا دل اچھا ہوگا تو بیج اگانے والا اگائے گا. استاد کا کام اور یہ آپ کے ساتھیوں کا کام صرف آپ کو سپورٹ کرنا ہے. یہ آپ کے لیے کر کچھ نہیں سکتے. کوئی انسان کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی کسی کو کچھ بنا سکتا ہے. اور ہمیشہ پڑھاتے وقت یہی سوچیے، کبھی بھی یہ نہ سوچیے کہ میں لوگوں کو ہدایت دے رہی ہوں. انک لا تہدی من احببت،
آپ تو صرف ایک کسان ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، کرنے والا اللہ ہے، لیکن وہ کس پہ کرتا ہے؟ جو زمین اچھی ہوتی ہے، جو ریسپٹیو ہوتی. اگر آپ ارادہ نہیں کریں گے، آپ نیت نہیں کریں گے، کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. یہ کہتی ہیں کہ جب میں نے صدقے وغیرہ کے بارے میں پڑھا یا نیکی کرنے کے بارے میں، تو میں نے ان لوگوں کو تو دینا شروع کیا جو میری دینی دوستیں تھیں یا اپنے قریب کے لوگ تھے، لیکن جو دوسرے لوگ تھے ان کو میں اتنے شوق سے یا اس طرح نہیں دیتی تھی. تو اس پر ان کو خیال آیا کہ ایسے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں نا آپ کو، قدردانی بھی بعض اوقات کرتے ہیں، شکر گزار بھی ہوتے ہیں. تو وہاں کام کرنا جہاں کوئی پلٹ کے پوچھے ہی نہ، کوئی شکر گزار نہ ہو، کوئی آپ کو خاطر میں نہ لائے، کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرنے کو تیار نہ ہو، یہاں ہے وجہ اللہ. ایک ہے اللہ کا چہرہ، اور دوسرے مقابلے میں شرک کیا ہے؟ بندوں کا چہرہ. بندوں کا چہرہ کیا ہے؟ کوئی کام اس لیے کیا جائے کہ بندے متوجہ ہوں، بندے اپریشیٹ کریں، بندوں کی نظر میں اچھا بن جاؤں، بندوں کے دل میں جگہ پا جاؤں. یہ ہے بندوں کا چہرہ چاہنا یا بندوں کی محبت کا طلبگار ہونا. اور یریدون وجہ اللہ کیا ہے؟ بندوں سے بے نیاز ہو کر ہر اس جگہ دینا جہاں اللہ کی رضا ہو، چاہے کوئی تعریف کرے یا نہ کرے. بہرحال دو چیزیں ہیں. ایک تو حاتم اسم کی ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے. حاتم اسم امام احمد کے پاس آئے تو امام احمد نے ان سے کہا کہ مجھے بتائیے کہ لوگوں سے محفوظ کیسے رہا جائے، لوگوں سے کیسے محفوظ رہیں. تو انہوں نے کہا کہ 3 چیزوں کے ذریعے. نمبر 1، ان کو اپنا مال دیں مگر خود ان کا مال نہ لیں، یعنی دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے. نمبر 2، لوگوں کے حقوق ادا کریں، اپنے حقوق نہ مانگے. نمبر 3، لوگوں کی اذیتوں پر صبر کریں، خود ان کو اذیت نہ دیں. اگر وہ تکلیف دے جائیں تو صبر کریں لیکن خود ان کو تکلیف نہ پہنچائیں. تو اس طرح تم لوگوں کے شر سے محفوظ رہو گے. اب آپ دیکھیے مشکل اوقات میں، آزمائش کے وقت اپنے رویے کو دیکھیں، اور کسی کے ساتھ بھلائی کرتے وقت یا کوئی بھی اچھا عمل کرتے وقت اپنی نیت کو ضرور پرکھیں، اپنے اندر کو پہچانیں، خود کو پہچانیں. قرآن ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے، ہمیں خود کو دیکھنا ہے اس آئینے میں. اگر خود کو نہ پہچان سکے تو رب کو بھی نہیں پہچان سکتے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.